رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله شاہان جہاں کس لیے شرمائے ہوئے ہیں شاہان جہاں کس شرمائے ہوئے ہیں کیا بزم میں طیبہ کے گدا آئے ہوئے ہیں کیا گدا آئے ہوئے ہیں شاہان جہاں کس لیے شرمائے ہوئے ہیں اور اس وقت نہ
کششیں لذت دنیا اس وقت میرے دل کو وہ یاد آئے ہوئے ہیں شاہان جہاں کس لیے شرمائے ہوئے ہیں کیا بزم میں طیبہ کے گدا آئے ہوئے ہیں شاہان جہاں کس لیے محفل ذکر اہل بیت حضرت علامہ اشرف صاحب والی مسجد ڈاکٹر محمد تصور صاحب بانی محفل رائے بابر علی رائے احسان اللہ قمر عباس اللہ تعالیٰ انہاں سارے بچانوں دوستانوں اجر عطا فرمائے۔ علامہ صاحب نے بہت لمبا خطاب فرمایا اور یقیناً آپ نے بھی بہت دیر مسجد کے اندر گزارن دا شرف حاصل کیا تو رمضان دیاں راتاں دے اندر مسجد وچ وقت گزارنا سعادت ہوندی ہے۔ آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہو کہ یار بڑا انتظار کروایا تو یہ بھی ایک پہلو ہے۔ اس طرح بھی کہہ سکتے ہو کہ یار اس سے بہانے اللہ دے گھر وچ اتنی دیر بہن دی سعادت نصیب ہو گئی ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہو۔ تو انداز بدلنا ہے، نیت بدلنی ہے تے مقام بدل جانا ہے۔ جدوں بھی مسجد آؤ اعتقاف دی نیت فرما لیا کرو تو جتنی دیر بیٹھو کہ نفلی اعتقاف دا ثواب ملتا رہے۔ رمضان شریف دے اندر ایک دن بھی مسجد گزارنا اعتقاف، یعنی آپ 10 دن نہیں بیٹھ سکتے تو ایک دن اور رات بھی بہنا اعتقاف ہے، ایک منٹ بھی اعتقاف ہے۔ جدو مسجد داخل ہو نماز واسطے بھی اعتقاف دی نیت کر لیا۔ رمضان شریف کے اندر بہت بڑی برکت اور سعادت ہوں، نماز پڑھ کے نکل جاؤ اتنی دیر دا اعتقاف ہو، اور جو 10 دن دا اعتقاف ہے وہ تو سنت ہے نا رسول اللہ سرکار، اور بڑی ضروری سنت ہے۔ مگر نفلی اعتقاف مسجد دے اندر وقت گزارنا یہ بہت اچھی بات ہے۔ میں تھوڑا لیٹ اس وجہ تو ہی ہویا کہ ویسے رکیا نہیں راستے جو زیادہ، میں سیدھا تواڈے کول آیا، اجے گڈی تو تھلے نہیں اتریا، تواڈے کول آیا سیدھا۔ میں عمان سا مسکت اتھے میں دیکھیا ہے کہ مغرب دی نماز تو پہلے وہ لوگ مسجد آ جاتے اور اپنے اپنے گھراں وچوں جڑے کھاندے پیندے بندے نے وہ کھانا نال لے آؤ اور افطاری اتھے کٹھی ساری کر دے نال جڑے اس جگہ تے ساڑھے پاکستانی مزدور گئے ہوندے نے یا اور اتھو دے کوئی مزدور طبقہ لوگ ہوندے نے وہ بھی انہاں دے نال آ جاندے نے اور انہاں دے نال مل کے اپنے گھروں لے آندے ہوئے سامان نال مسجد افطاری کر دے۔ اس بعد نماز پڑھتے، نماز پڑھ کے وہ لوگ گھر چلے جاندے، پتہ نہیں کھانا کھاندے یا نہیں کھاندے انہوں نے گھر دا پتہ ہے۔ عشاء دی اذان ہوندی ہے تو لوگ مسجد آ جاتے، نماز پڑھتے تراویح پڑھتے۔ وہ شافی سنی نے، حنفی سنی نہیں، اہل سنت مگر شافی نہیں۔ اس بعد تراویح پڑھ کے وہ گھر چلے جاندے، 2 گھنٹے گھر آندے، 2 گھنٹے بعد پھر مسجد آ جاتے۔
اور پھر تراویح وچ بھی سپارہ پڑھتے ہیں اور پھر وہ دوبارہ قیام اللیل کرتے ہیں اور وطر پڑھتے ہیں. وطر اور قیام اللیل وہ پھر قرآن پاک پورا گھنٹہ سنتے ہیں. اس بعد وہ پھر گھر جاندے ہیں اور تھوڑی دیر بعد فجر دی اذان ہوندی ہے پھر واپس آ جاتے ہیں. تو ایسے وہ لوگ رمضان شریف دے اندر میں انہوں عرباں عبادت کردے ویکھے. ساڈے کول ایک کنسیپٹ نہیں ہے عبادت دا اور مسجد وچ وقت گزارن دا کنسیپٹ نہیں ہے, رواج نہیں ہے. اس چیز نو اسی قبول ہی نہیں عملاً کیتا. اسی کوئی تھوڑی دیر واسطے آنے ہاں اور پھر واپس نکلن دی کرنے ہاں اور مسجد وچ بہنا اور رہنا سانوں بوجھ جیا محسوس ہوتا ہے. حضور نے فرمایا مومن مسجد وچ انج ہوندا ہے جی میں مچھلی پانی وچ آ کے سکون وچ ہو جائے. المؤمن فی المسجد کالطیر فی القفص کالطیر فی الماء کالسمک فی الماء. جس طرح مچھلی پانی تو باہر تڑپ رہی ہوندی ہے پانی وچ پائیے تو پرسکون ہو جاندی, انج مومن جدو مسجد وچ آ جائے کالسمک فی الماء جس طرح مچھلی پانی وچ پرسکون ہوندی ہے مومن مسجد وچ انج ہوندا ہے. آپ اپنا وقت مسجد دے اندر زیادہ تو زیادہ گزاریا کرو. یہ نال جڑے اسی پورا سال گناہ گندے کام کردے سارے چھڑ جان کے اللہ ساڑے نہ راضی ہو جائے گا, معافیاں دے دے. آپ بھائی اس چیز دا خیال باہر بہ کے کہڑے ڈیرے بننے ہوں نے ویلے کسے چوکے کھلو رہا کسے گپاں ماریاں کماں مشغول رہا. تو بہترین وقت ہے کہ آپ مسجد وقت گزارو. اور میں اس گل کا احساس رکھنا وہ لوگ مساجد نال بڑی محبت کرتے ہیں. مساجد انہوں نے انج نہیں کہ اندر جایا ایک باری بندے نے ظاہری باطنی سکون ہو. مسجداں تے پیسہ لایا ہے, مسجداں سوہنیاں بنائیاں نے, مسجداں خوشبودار ہوندیاں نے, ٹھنڈیاں ہوندیاں نے, پرسکون ہوندیاں نے. اتھے گیا ایک باری بندے نے اور یقین کرو عورتاں بھی انہاں دیاں مسجد وچ آ کے ایک سائڈ تے نمازاں پڑھ دیاں, الگ انہاں دا پردے دا انتظام, مرد بھی پڑھتے ہیں اور عید دی طرح رش. آپ سارے بھائی بھی اپنا وقت مسجد دے اندر رمضان میں زیادہ تو زیادہ گزرا کرو. اگے پیچھے بھی گزارنا چاہیے مگر رمضان تے نیکیاں دا سیلاب آ جاتا ہے تو اس سیلاب وچوں نفع زیادہ تو زیادہ اٹھانا چاہیے. یہ بہت بڑی برکت ہے. ایک دریا ہے جڑا بہ رہا ہے اور اس دن عید دا چند چڑھنا ہے اس دریا سک جانا سال واسطے بند ہو جانا. 11 مہینے بعد دوبارہ دریا چلنا ہے تو ہوں جتنا نفع بھر سکتے ہو بھر لو. اگلے سال پتہ نہیں اسی زندہ ہونا نہیں ہونا کی ہونا چاہیے. آپ اس جتنے دن باقی نے انہاں تو باجی نفع اٹھا. بہت بڑی سعادت ہوئے گی تواڈے واسطے, بہت بڑا مقام ہوئے گا کہ آپ وقت گزارو. ماشاءاللہ ساڑی مسجد وچ تقریباً 90 لوگ اعتکاف بیٹھے اور انہاں کھانا مسجد دی طرف ملتا ہے. کوئی فرد واحد انہاں کھانا نہیں دیتا. مسجد دی طرف مطلب مسجد دی انتظامیہ نال منسلک جو لوگ نے انہاں دی طرف انہاں 2 ٹائم کھانا چاہے جو مقدرہ انہاں دے چاہتا ہے انہاں مل جاتا ہے. انہاں دین بھی سکھایا جاتا ہے, دین اتھے وقت بھی گزار دیں. حافظ صاحب نفل بھی پڑھیں دیں, تراویح بھی تو برکت کا ماحول بنا. آپ بھی وقت نکالو, آپ اپنی مساجد میں بیٹھو, وقت گزارو دین واسطے. اتنا گزار سکتے ہو گزارو تو ہم برکت ملے. اتھے آنا چاہتے ہو تو آجو, اسی تو بھی نہیں آتے اتھے نہ اتھے آنا چاہتے ہو ساتھ بھی سکتے. تو کچھ وقت کروں باہر رہ کے بھی ویکھیا کرو, مزہ آئے گا تو. خیر دوستو, آپ دا بہنا چونکہ میں ایک گل نہ کرتا مگر میں گڈیوں لتھاں تے اتھے آندا تے میں بچے ہی دس دیں جی اڈیک بڑی کی
اڈیکے بنے انتظار بڑا کیتا ہے. تو میں کہ چلو انہاں تھوڑا جا بچیاں دساں کہ پتر انتظار نہیں عبادت بڑی کیتی ہے تسی. انتظار کیڑا ہے؟ کوئی کسے بندے نے پابند کر کے کسے بایا ہے نہ بعد وچ روٹی ونڈنی ہے تے نہ باجی کوئی نیودرا لینا ہے لین دینا ہی کوئی نہ ہے. سارے پیار تو بیٹھے نہیں تے تو اٹھ کے کوئی بندہ جانا چاہتا تو ان کون ڈک سکتا ہے. باڑا بار تے رامان ہو سی جنہ دی محفل لہونان دی من لینے ہیں وہ نہ بانا دوجین تے بدو گا کوئی نہیں. یہ سارے پیار تو بیٹھے اینا تے انسان بھی پتہ لگ ہی گیا ہے. انہاں بنیا کسے نہیں یہ پیار تو بان والے بندے اللہ تو اڈا بانا پتر قبول کر. عزیزہ نے محترم تو یہ جو رمضان شریف دے دن نے انہاں وچ اہل سنت و جماعت صحابہ دا اہل بیت دا ذکر کرتے ہیں. ویسے بھی ایسے کرنے ہیں انہاں دیہڑیاں بھی بڑا کرنے ہیں کیونکہ حضرت علی پاک دی شہادت رمضان دے آخری عشرے وچ تو وہ اس حوالے نال اسی پھر آپ دا ذکر پاک آپ دی ملفوظات آپ دے فضائل آپ دی کرامات انہاں دا بیان کرنے ہیں. تو ساڈا وہ اس طرح دا سرکار دے گھرانے نال تعلق ہے کہ اسی بانیاں نال انہاں دی اہل بیت دا ذکر کرتے رہنے. میرے حضور نے ارشاد فرمایا گفتگو میری شروع ہے علامہ صاحب کی میں نہیں پتا ہونا علامہ صبر صاحب کو کی سنے دے رہے چلو صحیح ہے وہ بھی مڑ دوبارہ وہ ہو گئی اتنا بھی خیری. سرکار نے فرمایا ہے حضور نے فرمایا ہے احبو اہل بیتی بحبی میری اہل بیت نال میری وجہ تو محبت کرو. بھائی صاحب مسئلہ سمجھے کہ نہ سمجھے حضور دی اہل بیت نال محبت کرن آستے فرقہ بنائن دی ضرورت نہیں. سنی رہ کے اصل محبت آلے رسول نال ہوندی ہے. سنیاں تو انہوڑیا ہے بنا کرے آجے محبت آلے بیت نال کوئی سنی منع نہیں کر سکتا. اہل سنتی تے اصلی محب نے آلے رسول. بات ہی سمجھ آئی کہ نہ سنی منع تو نہیں نہ کر دے کہ تو اسی آلے بیت نال محبت کرنی ہے تے سنی نہ رویا جائے یا سنی کر دے نہیں. یا اصلی محبت آلے رسول نال کر دے یا اہل سنت نے. عزیزہ نے اے اہل بیت نال پیار دا سنیاں دا ہی طریقہ ہے جنہ عقیدہ تے رکھیا ہوا ہے تو ہے نور تیرا سب ہے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں. علامہ صاحب بیان دینے میں اے حدیث بیان کیتی ہے انا مدینۃ العلم و علی بابھا. اے دا مطلب پتہ کی ہے؟ اے دا مطلب ہے بھئی حضور نے فرمایا میں شہر ہاں علی دروازہ ہے. ہن سیانے بندے ہو جے کسے گھروں کوئی شے لینی ہوئے تے پچھوڑے کھلوی دے یا بوئے جڑا پچھوڑے کھلوے ہوندے تے شک پوندہ ہے وہ چور ہے. گل نہیں سمجھ آئیے کہ نہیں جڑا پچھوڑے حال کھلوے نا وہ چور لگتا ہے. جس کو جو منگنا ہوئے وہ دروازے تے آوے تے سائیاں دروازہ بنایا ہے علی نے تاکہ جنہ لینا ہوئے پہنا دروازے تے ہوں جڑا دروازے دا منکر ہے انہوں اندروں کچھ نہیں دینا. آپ نے سمجھ آگے ہون اے دے نال اگلی جنی رمز دی گالے ہو بھی سن لو. اے آل سنت و جماعت دی عقائد دی بات ہے کیونکہ اس میں حضرت مجدد رفسانی رحمت اللہ علیہ نے لکھے ہیں. حضرت مجدد پاک فرماندے نے
کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وجود عنصری کے ظہور سے پہلے عالم ارواح میں اس مقام پر فائز تھے کہ حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ تک پہلی امتوں میں جو ولی ہوئے ان کو بھی ولایت مولا علی کی طرف سے عطا ہوئی ہے۔ سارے پیر نے سارے پیران سلام، جن نے 2 نمبر بابے نے انہوں نے کڑ کے جڑے سچے پیر نے وہ جس قوم دے بھی نے انہوں نے سلام، لیکن ایک گل یاد رکھے ہے جننے پیر بنے وہ جٹ نے یا کسی فیملی نال تعلق رکھ دیں وہ پیر بنے فقیر نے درویش نے انہوں نے درویشی سیدان دے بابے علی کو ڈھیتی ہے، فیض سارا سیدان دے۔ گل نہیں سمجھ آئیے کوئی پیر انی دیر تک پیر نہیں بن سکتا جنی دیر تک رسول اللہ دی آل دا نوکر نہ ہو۔ لکھ لو ہے گل بھائیو، جس پیر نو آلے رسول نال بغض ہوئے کوئی پیر نہیں ہوئی، مولا علی دا فیض ان کے میں مل سکتا ہے۔ میرے پتر نال پیار نہ کرے تو میرے کو خیر منگے دینا میں۔ علامہ نبہانی نے اشرف المحبت دے اندر لکھا ہے کہ مدینہ شریف دا ایک بندہ سی بڑا زاہد عبادت گزار درویش ولی سی، لیکن ایک سید نال بغض رکھدا سی۔ حضور دی روحانی کچہری یہ چادر ہویا، سرکار نے منہ پھیر لیا۔ علامہ نبہانی نے لکھا ہے کتاب میرے کو موجود، حضور نے منہ پھیر لیا، اوٹ کے دے سرکار میرے نہ ناراض کیوں وہ آج منہ پھیر لیا۔ فرمایا تو میری آل دے بارے بغض رکھنا ہے، میرے کو فیض لینا ہے، تاکہ سرکار انہوں دے عمل نہیں چنگے، سرکار انہوں دے عمل نہیں چنگے۔ کہ حضور نے فرمایا تیرا پتر نہ چنگا ہوئے تو تیری زمین ہی جو حصہ دینا ہے کہ کوئی اسے کہا جی دینا ہے، یا آپ نے فرمایا تیرے آن دی جانا ہے تو ساڑھے آن کیوں نہیں دینا۔ والمے دین اٹھے ادھی رات دا بیڑا سی یا کو سارا دا دروازہ سید پاک دا کھڑکایا، حضور معاف کرے آجے ترسی پاہمیں جیویں دیو تاڑے نانے تاڑے نال اجے بھی بڑا پیار ہے۔ سید مڑ سید ہے انہاں کہا جے نانے نیڈا پیار ہے تے اسی بھی انڈنگی لین تے نہیں رانا آج تو اسی بھی سیدھی جو گئے۔ سو بھائی صاحب جتنے پیر خانے فلانے پیر خانہ فلانا پیر خانہ فلانا میں سارے ان سلام کرنا سلیوٹے ہونا، لیکن اے مننا پوے گا کہ سارے پیران فیض سیدان دے گھروں دیتا ہے۔ عزیزان من اے میرے پاک علی سرکار دے بچیاں دا رتبہ ہے، جتنے درویش فقیر نے انہوں نے سرکار دا کہنا ہے تقسیم ہوئی دولت دی گھر سے ہمارے، تقسیم ہوئی دولت سے ہمارے شاہوں کو ملا تاج نگی، گھر سے ہمارے سیدہ نے گھر سارے انہوں فیض ملے ہیں۔ اس دروازے تو جنہ منگیا انہوں نے دیتا ہے، جنہ اس دروازے تو منکر ہوئے انہوں نے نہ تھے اگر کو واہ ہے نہ انہوں نے دیا گیا۔ نبی نال محبت کر لبے موجاں تے ہوندیاں لگ جاندیاں نے پاجی۔ عزیزاں نے میں سنگیوانا انہاں درویش بابے کہہ گئے نے عظمت آل نبی بھول نہ جانا۔ جیڑا تو ہن پیر پسند ہوئے مرید ہوندے ہو جاؤ کوئی پرابلم نہیں۔ حضور دی امت جیس پیر چنگے کرمانے دی مرید ہونا چاہے ہو جائے، لیکن یاد رکھے پیرانو پیری ملی ہوئی سیدہ دے گھروں ہی۔ عزیزہ نے مرید جتھے مرضی ہو جاؤ پتر، لیکن عظمت آل نبی بھول نہ جانا۔ واقعہ تو آگے سنیا ہونا ہے پر انجی ہون مننا اے بھائی
تھلے بہ جاؤ تو تسی پیسے آنے بھی بہ جاؤ تقریر سنو میری رولا نہ پاؤ تقریر خراب نہ کرو میری سرکار نے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اے ریسلر سن بادشاہ نے انہوں اپنا درباری شاہی پہلوان رکھیا سی اور اے ریسلنگ کر دیا لڑ دیا کشتی پہلوان سے تے انہوں نے بندہ کوئی لڑتا نہ بادشاہ اعلان کروایا جیڑا پہلوان جنید نال کشتی لڑے 1000 درہم انعام ہے 500 پہلا چاہ لوے تو 500 لڑائی تو بعد 500 بامے ہار جائے تاں بھی لے جائے جت جائے تو 500 پچھلا بھی لے جائے اے اعلان ہویا ایک سید صاحب آئے تو وہ ہائے انہوں نے حالات مارے آئے انہوں نے آکھیا بھئی ایک باری کانڈی لینی سنا اکو تیاڑے تے والت پائی انہوں نے آکھیا بھئی میں کچھ نہیں لڑنا انہوں نے بندے آکھیا بھئی ٹھیک ہے انہوں نے نام پتا انہوں نے لکھ لیا کیڑے ملے نے کی نام انہوں نے نام پتا لکھ کے تو پیسے چلی تھی انہوں نے کہلے فلانے دے نہ کے تے لو آلیں ترہ دنگل اعلان ہو گیا حضرت جنید نے سنیا با کوئی بندہ تو اڈے نال بھی کشتی لڑنا چاہتا ہے تو نہ غصے تو کھانا چھاڑ دیتا با کوئی ہو جائے بھی ہے جڑا میرے نال گھوڑ سکتا ہے دنگل اللہ دیڑا آیا جنید صاحب غصے سن پہلا پلوان جڑے نے وہ ہاتھ ملان دے سید صاحب انہوں نے جدو ہاتھ ملایا تھا حضرت جنید نے جدو ہاتھ کھوٹیا نا انہوں نے وہ کمزور جے شاہ جی نازک جے آئے سید انہوں نے ہاتھ نو درد ہوئی تو انہوں نے کہا جنید ہاتھ دھیان نال پڑی میں سید ہاں حضرت جنید ہاتھ پھدیا ہویا ہے تو دور ہوئی جان کہ سرکار میں ڈاڈا پھاد بیٹھا ہون انج کرو بجڑے اگے لے لے ہو تا لے لے کچھ ہمت کرو تے کانڈ میں لوینا لاندے بھی لے جاؤ میری انسلٹ ہونی ہے بات ہے گیا ہون دیو وہ سرکار نے انہوں نے تھوڑا جا کشتی آڑا ہو جی میں مڑ پلوان ڈڑے ہون تے مڑ کیڑی کشتی ہوں دی ہے کیوں جی جو پلوان آپس ہے رڑے ہون گال ہوئی ہے مڑ کیڑی کشتی ہوں دی نورا کشتی ہوں دی وہ آپس سے گل تے ہو گئی سی وہ تھوڑا جا آئیتے ہوتے ہوئے سرکار جنید نو ڈھایا مجمع تے سکوت ہو گیا بھئی جنید نو ہے کہ میں ڈھا سکتا جنید روئی جان جنید روئی جان بادشاہ آیا تو سا کیا تو جے سمجھنا ہے نا تیرے نال ہاتھ ہو گیا ہے تو میں 1000 اور دے کے تین موڑ کو لینا تو تکڑا ہو بندے اردے رہن دے اس سے کیا بادشاہ میں ارن تو نہیں روندہ میں نے جدی اریاں چاہ سائی یہ نہیں ہے کہ اریاں چاہ سے نہیں آئی بادشاہ کیا جنید تیری گل نہیں سمجھ نہیں آئی جنیدہ نے کانڈ پچھے لگیے مدینے آلیاں نے پہلا دیدار کروایا ہے میں روندہ پہ آج ڈھانے چیٹا سواد بھائیا کدی کدی ہار جانا بھی تے کمال ہوندہ ہے نا میاں صاحب فرمانے نے جتنے ہر کوئی کھیٹے نری وکار سوے رات جنید سو گئے سرکار دی خواب زیارت ہوئی فرمایا جنید اگے جتنا آئے تے بادشاہ راضی ہو کے انعام دیندہ آج میری آل دی تعظیم کر کے ہر ہے آج تینو امن دا لال انعام دے گا
بادشاہ بغداد دا انعام دیندہ آج ہریں میری آل تو آج تین انعام میں دیا میرے نبی سرکار فرمایا جا جنید آج تو تینوں ولیاں دا سردار بڑا چھڑیا ہے عزیزان دی وقار حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے دروازے تے سویر نو سارے بغداد دے آل معرفت اولیاء آ چکیا ہے کہ سونیاں نے رات دا سردار بنا چھڑیا ہے تاں تے کسی درویش آکھیا لاجپال پریت نو توڑ دینا لاجپال پریت نو توڑ دینا جدی باپ پڑھ دے انہوں چھوڑ دینا در آیا نو خالی موڑ دینا در آیا نو خالی موڑ دینا سخی خیر دواریوں پا دیں دے اے سنگیوں میرے عزیزوں جڑا سیدہ نال محبت کرے سیدہ دی وجہ تو نہیں حضور دی وجہ تو پیار کرے سیدہ دی وجہ تو نہیں حضور دی وجہ تو سرکاروں دے ناراضی ہوندے تاں درویشو بابے میرے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں میرے نبی پاک سرکار دی بیٹی دی شادی ہوئی ہے جدو سرکار دی شادی ہوئی تو بی بی پاک اپنے گھر تشریف لے گئے تو جدو دیاں شادیاں ہون کہ ہر باپ اپنی دی تو یہ پوچھتا ہے کہ بیٹا تسی پھر اوتے خوش ہو پوچھتا ہے کہ نہیں پوچھتا حق بنتا ہے پوچھنا چاہیے سیدہ زہرا پاک کرد کر دیا نے بابا جان آپ دا گھر میرے گھر تو دور ہے انج علی دے گھر را دیاں لیکن آپ دا گھر میرے گھر تو دور ہے تو آٹے گھر دے نار ہر سب نومان تو آٹے ایک صحابی دا گھر ہے انہوں فرمان دے نہ ہو کہ میرے نال گھر وٹا لوے سودا کر لین میرے نال یہ وہ لے لین جڑا میرا ہے جڑا تو آٹے گوانڈے ہو منچہ دے تاکہ میں تو آٹے نیڑے ہو جا تو حضور نے فرمایا کہ بیٹا میں کبھی اپنے صحابہ تو اپنے ذات واسطے منگیا نہیں میری گل نہیں سمجھے وہ گل دی رمز ہے بے نہ حضور کدی منگیا ہے تے نہ حضور دی بیٹی کدی کسے کو منگیا ہے یہ بندیاں نو سمجھ نہیں ہوتی جڑی میں سمجھا رہا ہوں پتر گل دی سمجھ لگی وہ جی کہے سان منگنا ہے تو انہوں نے دیتا نا پائیا تواڈی ساڈی سمجھ چاہیے نہیں فرق ہے تسی سمجھ دے ہو منگ دے نے اسی سمجھنے ہو عطا کر دیتا سارا سمجھ بندے آندے نے وہ منگن گئے تو دیتا نا وہ منگ دے نے تو دیتا نا دیتا نا بھائی صاحب اسی آنے ہاں وہ اینا دین دے نے کہ منگتے ہیں دیاں جوڑیاں نکیاں ہو جاندی ہیں انہاں دی عطا وڈی ہو جاندی ہے وہ منگن آنے ہیں نہیں نا کائنات دے وارث مڑ من دے کیوں ہو جے منگنے دے میری گل دی سمجھ آئیے وہ جڑے کائنات دے وارث ہیں جی کائنات دے وارث کونین دے وارث نے سیدہ دی عرش ہے تمہیں کیوں سید دی عرش ہے تو کھجورہ منگنے کو گئے مطلب تضاد ہے گل ہے کس تضاد ہے میں مڑ مثال دے ایک زمیندار ہے پنڈ دا چودھری انہوں نے گھر 200 ماجھ انہوں نے گوانڈ بیٹاں آڑے نے انہوں نے 20 بیٹاں نے ابھی چودھریاں لگایا مڑ اے چودھری
200 ماج بوئے تے بندی نے کوئی لسی دا پیار لائے تو ہی لبنا اگو ایسی آکھا جی کو لسی دے بیا ہے انہوں نے آکھا تو بیڈاں لے گھروں لین گئے نے آؤں دے میں چتوان بھی دینے گل دی سمجھ آئیے انہوں نے آکھا بیڈاں لے گھر گئے نے ادھو کو لسی لے ہونے نہیں تو مرتوان بھی دینے تو اڈا پھر یہ ذہن منتا ہے جی بجی نال 200 ماج انہوں نے بیڈاں لے گھروں لسی لینی نہیں نہ لینی اے گل امکان مثال دیتی معاملہ کی ہے وہ تسی آندے ہو آلِ رسول کائنات دے وارث میں تسی آندے ہو تو اڈا کہنا ہے کہ آلِ رسول وارث کائنات پانچ تن پاک دی کائنات تے جنہ دی وہ کائنات ہے انہاں کھجورا مڑ کسے تو کیوں منگنی ہیں کائنات جو انہاں دی اور مڑ نیلا منگن تے نہیں راندے مڑ اندے نے وہ منگتے رہے تے کھلوتے رہے تے انہیں گھنٹے اتھے بیچ کھلوتے رہے تے مڑو نہ دیتا نہ تے مڑ بی بی جو اتھے روندے رہے تے خدا دا نام منو ہے کی مننے ہے کسی سیدہ زہرا صحابہ دی دشمنی کتھے تک جاؤ صحابہ تو تسی مندے نہ ہو پر آلِ رسول دی توہین نہ کرو سیدہ فاطمہ تو زہرا درباراں چ منگن والی نہیں کائنات انہاں دے دربار وچ کھلو کے منگ دی ہے ساڈا یہ عقیدہ درویش آدھا ہے یہ مولویاں دا جڑا ہوئے اپنا بڑائی رکھا درویش آدھا ہے کہ ہون بھی کسے منگنا ہوئے تے درویش یا دن ایک نظری کرم دی کر دے صدقہ زارا دا بی بی پاک دا نال ہے کہ اللہ کڑو منگو ویکھیا جے جھولیاں بھر دے گا میرا رب میرے ربا تیرے بندے تیرے گھر میں جا کے اپنی جھولیاں پھیلا کے رمضان دی رات کہہ رہے نے ایک نظر کرم دی کر دے صدقہ زارا دا میری خالی جھولی بھر دے صدقہ زارا اے میرے اللہ کسے کھول اولاد نہیں کسے کھول بیٹی نہیں کسے کھول بیٹا کوئی نہیں کسے کھول مال دی کمی ہے کسے کھول علم دی کمی ہے کسے کھول نوکری دی کمی ہے کسے نو صحت چاہی دی ہے یا اللہ کسے نو گھر چاہی دا ہے کسے نو روزگار چاہی دا ہے بہن سارے ہی منگتے تیرے دروازے تے بے کے ربا سونیا تیری تے تھی کوئی نہیں تو لم یلد ولم یولد تیرے نبی دی تیدہ واسطہ پاکے دعا مانگ رہے نے ایک نظر کرم دی کر دے صدقہ زارا دا ایک نظر کرم دی جنہاں نہیں ہوتا انہاں چھٹی دیو جنہاں نہیں ہوتا وہ چپ کر کے سن لین انہاں دی مہربانی جنہاں دی زبان بول سکتی اور جنہاں وہ بولنا آتا ہے جیسے نہیں بول سکتے انہاں دی معذوری ہے کیونکہ پھر نہیں بعد اوقات پڑھنا ہوتا کلام یاد نہیں ہوتا جنہاں یاد ہے اور آسانی نال مل کے پڑھ سکتے وہ مل کے کر لو ایک نظر کرم دی کر دے صدقہ زارا یک نگاہ اللہ سنیا ایک نظر پانچ تن پاک دے صدقے کر دے اے تینوں بھی پیارے نے تیرے محبوب دے بھی پیارے نے ایک نظر کرم دی کر دے صدقہ دے صدقہ زارا دا توجہ ہے توجہ
لگا بیٹھا میں نہیں کہنا ہوں گل صحابی تک پہنچ گئی گل ٹردی ٹردی انہوں کو بھی پہنچ گئی کہ آ گھر حضور دی شہزادی نوں پسند آ گیا پوچھتے پوچھتے بس سرکار میری کتنے نے شکر ہے کوئی ساڈی شے سیداں نوں پسند آ گیا پوچھتے پوچھتے ہائے سرکار دی بارگاہ وچ آقا کریم سرکار دی بارگاہ وچ سرکار میں سنیا ہے میرا گھر سیدہ زہرا نوں پسند ہے سرکار میں سنیا ہے وہ سودا کرنا چاہتے سونے میں سودا نہیں کرنا میں اپنا گھر بی بی پاک نوں ہدیہ تن پیش کر بھائیا اساں بندیاں وچ اجے بھی یہ پیار ویکھیا ہے تے سنیا کہ ویکھیا میں نہ مجھی دا شوق ہویا مجھی رکھنی ہے وہ آ پھر یوٹیوب تے فیس بک دا بڑا فائدہ ہے وہ ایک بڑا بڑا زمیندار ہے ان دی مجھ کو 40-45 کلو دودھ دیتا ہے آپ فیس بک تے میں سنیا تے اسی وہ ورلڈ ریکارڈ دی مجھ قائم کیتا افتخار حاجی افتخار اس ساتھی دا نام ہے ایدے گجرات تے منڈی باؤدین دے علاقے وچ انہاں دا پنڈ میں جناب سان موڑے ساتھی دسیا بھائی سڈا چنگا ہوئے نا تو مجھی کھان چنگیاں بڑھتا اساں جناب گڈی لئی تو کچھ پیسے لے تے اسی اوتھے ٹر کے وہ کول سڈا لیا اوتھے جی اسی گئے مڑ کو جی میں اوندا نام سنیا ان جی اسی ویکھیا 200-250 دی ماشاءاللہ میں ایویں اندازہ ہی میرا ہن کنفرم نہیں ممبر تے بیٹھے ہیں ڈھیر ساریاں مجھی تے مجھی چھپڑے چ بیٹھے پانی وچ گرمی دا موسم سی بھادر وہ جی مجھی نوں سد مارے اسی دسیا با نہ پہلے کوئی میری واقفیت کوئی میری انہوں نے گل بات پہلے میں انہوں نہیں جانتا میں نہیں جانتا وہ مجھی کھلو کے باہر ساتھ مارے مجھی اٹھ گئی میں جی میں سنیا میرا دل مطمئن ہوا مجھی دی امڑ میں ویکھن لگ پیا میں ایک ویکھاں تو میں آکھاں یہ چنگی ہے دوجی ویکھاں میں کہ نہیں اندر تو بھی چنگی مجھے مجھی وہ لیا کے کھلار دی تھی آکھا بھائی ہاں جی شاہ جی حکم کرو میں مردہ سے آپ کچھ بندے انج بھی کرما والے ہوندے انج بھی سیدان سے آن لیندے وا سید اسے کہا جی حکم کرو میں کہ یار اسی نا سڈا لینا ہے اگے میں سنیا وہ 7-8 لاکھ کا دیندا ہے کٹھا ساڈے نال بھی کوئی گل مکا اس آخیا جی تسی سید ہو ساڈا مال تہاڈا ہی سویرے گڈی گل دیا جی میں سڈا کرتا وجہ ساڈے کو کھلوتا ہے بندے اجے بھی ہے نہیں وہ سید ان پیراں تے باہر پا جاندے نا مردے زندہ نہ کردے تے یقین کرو سنی اجے بھی سیداں نال بڑی محبت کرے سید بھی تے آواز جڑن لگ پوندے ہوئے کریے کہ سمجھ آئی کوئی ہاں چلو آواز تصور یار اور کی کریے تے بندے سیداں نال محبت یقین کرو میں اپنی زندگی ویکھیا کہ سادات نال کتنی محبت سنی کر دیں کوئی فرقہ کسی قوم کو اتنی محبت نہیں سیداں نال جتنی سنی یہ بہت عالی شان قوم اہل سنت انہاں نال فراڈ نہ کریے تے بادشاہ بنا چھڑ دے جی میں بادشاہ من بندے مندے نے سیداں نے مندے فراڈ نہ کرو دو نمبری نہ عقیدے نال دھوکا نہ کرو بے عمل سید نو بھی سنی سلام کر دیں یہ ایسے لوگ عاشق رسول سنی اللہ تعالیٰ اہل سنت نو آباد تے شاد رکھے اللہ اہل سنت نو برکتاں عطا کرے اللہ اہل سنت دی خیر کرے کمال دے لوگ ہیں ماشاءاللہ بہت بڑے اچھے بندے اللہ تعالیٰ برکتاں دے پترو اللہ تعالیٰ خیر دے فقیر تو اٹھے آستے دن رات دعا میرے جیسے بے عمل بندے نے تسی اتنا مندے ہو وہ جڑے اگلے آئے وہ انہاں سیدان کڈا مندے ہون دے اس اندازہ لاؤ تو ساڈے جان بھی ساڈے جان تواڈے ورگے اتنا مندے
وہ اس جڑے سچے وڈے سید ہے انہوں وڈے سچے بندے کنا مندے ہوں گے آ رہا اے سید نو انج پیار کر دے تو ابو بکر صدیق اور حسن حسین نو کتنا پیار کر دے اسے عزیزان محترم میرے نبی دی صحابی عرض کر دینے یا رسول اللہ میں سودا کوئی نہیں کرنا میں اپنا گھر سیدزادی نو ہدیہ کر رہا ہوں میرا گھر میرے گھر دیا توڑے حوالے چاہ رہے عزیزان محترم اللہ فرمایا جبریل ہن تو جا میرے نبی نو کہہ کے آ سنیا اللہ پہ فرما جائے انو اٹھنا دیا جے ایک گھر تسی مدینے وچ دے دیو ایک گھر اللہ جلت جدا فرما چھڑیا ہے جڑا بندہ حضور دی آل نال پیار کرے برا خالی کی میں جا سکتا ہے عظمت آل نبی عظمت آل نبی عزیزان محترم آل سنت و جماعت دا ایمان و عقیدہ ہے آل اولاد تیری دا منگتا میں کنگال زیانی پاؤ خیر محمد دا صدقہ شاہ جیلانی میرے بچوں میرے عزیزوں آج کل فیس بک دا دور ہے سوشل میڈیا سارے ویندے تے فیس بک دا بڑا پرابلم ہے اندے اتے مسئلے دا اگا پیچھا کو نہیں ہوندا وچلے سنو پھٹ کھلوندے نہ اگے دا پتہ ہوندا نہ پیچھے دا وہ وچلے سنو مسئلہ کٹ کھلوندے وہ ساڈے بچے ویندے تو پریشان ہو جاندے نے انہاں ہاتھ آنج بننے ہون ہاتھ بننے ہون انہوں نے شاک پیار آندہ ہے پتہ نہیں انہوں کھولنے نے کہ بننے گل نہیں سمجھ جائی آنج بننے ہوں دے ہی نہیں تیاندے ہوئی پتہ نہیں انہوں بننے نے کہ کھولنے نے میں کھیڑا شاکت کیوں پہ آئی یکدم ہو سکیا نیٹ تو سنے ہیں کھولنے چاہی دیا پتہ نہیں انہوں رفع یدین کرنا چاہی دیا یا پہلی گلت ہے وہ پتر پڑھیا کرو جیڑا باڑا روڑا پہندے نے وہ پڑھ دے کوئی سمجھ آئی تو پتر جی پاڑی گل تے اے وے کہ جانے من پڑھیا کر دوجی گل دوجے رفع یدین کیوں کر دینے اے انہاں نے پتا ہو سی میں کیوں نہیں کرتا وہ دس چھڑ سر سمجھ آگئی میں کیوں نہیں کرتا میں وہ دس چھڑ حضور اللہ فرمائے اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو اے نہیں دسیا برفع یدین کرنا ہے یا نہیں کرنا او دے واسطے امت نو اللہ نے حضور دا در بکھایا حضور سرکار دی بارگاہ گئے سنیا اللہ فرماندہ ہے پڑھو مڑکی میں پڑھنی ہے فرمایا سلو کما رأیتمونی اسلی من ویکھو جی میں پڑھنا ہوں جو پڑھو حضور دے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیں الا اسلی بکم صلاۃ رسول اللہ میں تو انہوں پونج پڑھ کے بخاواں جی میں حضور نو پڑھ دیاں ویکھے فصلا ولم یرفع یدیہ الا فی اولی مرہ انہاں نماز پڑھی تے صرف پہلی باری ہاتھ اٹھائے نے مڑ نہیں اٹھائے لہذا اسی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں والوں اے حدیث لے کے جناب بن کے پڑھ دیں وہ جو پڑھ دے اللہ دی سمجھ آگئی ہے سر اے فتوہ کوئی بندہ تو نہیں دے گا کہ جڑے ہاتھ بن کے پڑھ دینے انہاں دی نماز کوئی نہیں کوئی مائی دلال فتوہ تو نہیں دے سکتا
کہ جڑے ہاتھ بن کے نماز پڑھ دیں انہوں دی نماز قبول نہیں. اسی بھی کسے تھان تو ویک کے پڑھنے پہ ہیں. افغانستان آٹے کماڑ ایک، پاکستان 2، ہندوستان 3، بنگلہ دیش 4، اگے ترکی، شام، سر اے جتنے مراکش، جتنے ممالک نے اس کے علاوہ بہت سارے ممالک انہاں وچ زیادہ تعداد وچ لوگ ہاتھ من کے نماز پڑھتے. پاجی انہاں سارے دی پھر غلط ہے. بات سنو، داتا صاحب ہاتھ بن کے نماز پڑھتے ہیں، سید مہر علی شاہ صاحب ہاتھ بن کے نماز پڑھتے ہیں. سر توجہ ہے. بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ہاتھ بن کے نماز پڑھتے ہیں. سلطان العارفین سلطان باؤ ہاتھ بن کے نماز پڑھتے ہیں. علاؤ الدین سید علی احمد صابر کلگری ہاتھ بن کے نماز پڑھتے ہیں. حضرت سید نظام الدین اولیاء ہاتھ بن کے نماز پڑھتے ہیں. پیر سید جماعت علی شاہ صاحب علی پور سیدہ شریف ہے. حضرت میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمت اللہ تعالیٰ. تسی کہہ سکتے ہو بھائی انہاں دے نام کیوں لینا ہے؟ تو میں آکساں با مولویاں کتاباں ویک کے نماز پڑھیے، انہاں روحانی طور تے حضور نو نماز پڑھ دیاں ویک کے نماز پڑھیے. تے باجی جی انہاں دی صحیح نہ ہوندی تے مڑ ولی کیویں آئے؟ یہ انہاں دی نماز صحیح نہیں تے موڑے درویش کیویں بنے؟ کیونکہ جڑا نماز ہی صحیح نہیں پڑھتا وہ درویش کیویں ہو؟ جی نماز ہی صحیح نہیں ہوتی درویش ہی کی دے گے. اگر اے درویش نے تو مڑی ہاتھ بن کے پڑھ دیا ہے، یہ تو مطلب ہے ہاتھ بن کے پڑھی ہوئی اللہ نے بھی منظور ہے، اللہ دے نبی نے بھی منظور ہے. تو جڑے ہاتھ چھٹ کے پڑھ دے انہوں نے پڑھن کیوں؟ تسی جڑے بن کے پڑھنا چاہتے ہو تو ان لگتا ہے وہ صحیح طریقہ ہے احناف کا، وہ دے پڑھو. ایک روایت اور بھی ہے، وہ پہلا اس طوری پیش کی تھی، بہت احتیاط نے زوف دا حکم لگا ہے، مگر پہلی حدیث دی تائید واسطے پیش کر رہا. ان علیاً کان اذا افتتح الصلاة یرفع یدیہ ثم لا یعود. کوفہ والے لوگ کہندے ہیں کہ اسی ہاتھ بن کے نماز تاں پڑھنے ہیں، سن مولا علی نماز پڑھان دے آئے تو بھی ہاتھ بن کے پڑھ دے آئے، اسی تاں مولا علی نے ویک کے نماز پیچھو پڑھنے ہاتھ بن کے. جناب نو غلطی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تو بھائی صاحب ساڑھے کولتے پاکان دے گھرانے علی پاک سرکار تے صحابہ پاک تے اہل بیت پاک دی دلیل ہے، اور اولیاء اللہ ساڑھے کول دلیل نے. امت دا ایک کثیر طبقہ ہر کرن دے اندر ہاتھ بن کے نماز پڑھدا رہا ہے، تے اسی بھی پڑھ دے رہے ہیں. ویسے ایک عجیب گل ہے کہ نماز وچ جڑے فرض نے، نماز دے فرض نے، انہاں وچ یہ ہے ہی کوئی نہیں. یعنی جڑے نماز دے فرض نے نا 13، انہاں وچ یہ رفع دین ہے ہی کوئی نہ، رفع دین کرو یا بنو، یہ انہاں وچ کوئی نہیں. فرض دا روڑا کوئی نہیں. فرضاں تو بھی بعد جڑا عمل ہے ان دا روڑا پا کے امت وچ انتشار پھیلایا جاتا ہے. حالانکہ یہ کوئی ایڈا مسئلہ ہی نہیں، لیکن روڑا پینا، انتشار پھیلانا. بعد جڑی تسی پڑھتے بندے ہوئے کوئی نہ نماز چھڑنے آئے ہاتھ تسی بننے، یہ پتہ روڑا اصل کی ہے. میں کئی باری دسنا میری گل نہیں سمجھ گئی. مولوی تو کسے پوچھا بھئی نماز وچ اکھی نوٹنیاں نہیں یا بند کرنی؟ وہ سکھیا سنیاں نو ویکھ لیا جو نہ نوٹنیاں تساں کھولنی، تے جو نہ کھولیاں تساں بند کرنیاں. روڑا بھائی دین تے عمل کرو، خدا دا نہ ہے، مسیتے آبیا کرو، نماز پڑھیا کرو، ایو جیاں الجھنا تے روڑیاں دا شکار نہ ہویا کرو. تو ان کی لگتا ہے سارے مولوی چٹھے دے چک جان والے جنہ ہاتھ بننے، یہ نہ کوئی کتاب ہی کوئی نہیں. یہ ہوں نیٹ والے کتاب لبھی، اگے بخاری کوئی نہیں بنیا، اگے مسلم کوئی نہیں. ایک میرے بچے یاد کر لو جملہ، اسی بخاری مسلم دے پابند نہیں، حضور دی حدیث دے پابند. بخاری مسلم تے صدیاں بعد لکھی تھی، اس تو پہلا مسلمان کی کر دیا. امت حضور دی حدیث دی پابند ہے. او المستدرک للحاکم چوے، مشکات چوے، سنن نسائی چوے، جامع ترمذی میں چوے، بخاری میں چوے، مسلم میں چوے. سبحان اللہ، حدیث
ہوئے حدیث ہوندی ہے، کتاب دی محتاج حدیث نہیں، کتاباں حدیث دی محتاج ہے۔ میری بات یہ آپ کو سمجھ آئی کہ نہ؟ سو لہذا ضروری نہیں کہ ہر مسئلہ بخاری جو ہوئے تسی سارے پیشاب بہ کے کرتے ہو، بہ کے پیشاب کرنے والی حدیث بخاری کوئی نہیں۔ بخاری کھڑا ہو کے پیشاب کرنے والی روایت ہے تو کھلویا کرو پھر۔ توجہ ہے کہ نہ؟ بخاری کے اندر بیٹھ کے پیشاب کرنے والی روایت موجود نہیں، کھڑا ہو کے کرنے والی روایت بخاری موجود ہے۔ بیٹا جی اما عائشہ فرمانیاں من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوہ، اگر کوئی بندہ تو انہا کے حضور کھڑے ہو کے پیشاب کر دے اور دی گل دی تصدیق نہ کرے آجے، حضور بیٹھ کے واش روم جانا، حضور بیٹھ کے قضاء حاجت فرما دے سن، کھڑے ہو کے نہیں، جبکہ بخاری چی کھڑے ہو کر دے۔ ہوں ہے کی مسئلہ؟ حضرت حذیفہ بن یمان نے رسول اللہ نو سفر ایک مرتبہ دیکھے ہے۔ بعض علماء فرماندن کہ حضور دے گھٹنے آج درد سی، بعض علماء فرماندن کہ جس جگہ تے حضور موجود سن اس جگہ تے جگہ ٹھیک نہیں سی، اس واسطے رسول اللہ نے کھڑے ہو کے ایک مرتبہ یہ عمل کیتا تاکہ اگر کوئی امت چ مریض ہوئے تے اس نو یہ دے اتے عمل دی سہولت مل جائے۔ دائماً سنت حضور دی بیٹھ کے پیشاب کرنا، لہذا علماء دیاں گلنا علماء تے رہن دیو تے جے شوق ہوئے تے مڑ پوری طرح آؤ پیڑ ویچ تے پورا علم پڑھو تاکہ تسی پوری گل سمجھو۔ لگ دیاں ایک مسئلہ لے کے باج نہ بگیا کرو، چوہن سوڑ دی گڈی لبی تو کیا میں بھی پنساری ہوں، سمجھ لگی کوئی نہ گل؟ وہ ایک گڈی لبی چوہن تو کیا اسی پنساری ہیں، اس دے پنسار ویکھیا کوئی نہ۔ تو یہ پتر ایک حدیث سن کے باجنا پھریا کرو، حدیث دا احترام ہے، لیکن کیڑی حدیث ترک کرنی ہے، کیڑی حدیث چھوڑنی ہے، کیڑی حدیث نو ترجیح دینی ہے، اے علماء دا کام ہے۔ تے علماء نے دے اتے زندگیاں لگا کے سن آٹا پی کے دیتا ہے، صرف بہ کے کھانا ہے کھاندے رہو۔ نماز پڑھیا کرو یار، نماز پڑھیا کرو، روڑا نہ پایا کرو۔ تو ہن لگتا ہے آن چھڑنا ہے، رفع دین کرنا ہے تو کرو۔ سان لگتا ہے سان اسی جی میں پڑھ دیا، ساڑھے ابا جی میں پڑھ دیا ہے، ساڑھے دادے جی میں پڑھ دیا ہے، پردادے جی میں پڑھ دیا ہے، اور حدیث دے مطابق پڑھ دیا ہے، جی میں داتا صاحب پڑھ دیا ہے، جی میں خواجہ صاحب پڑھ دیا ہے، جی میں پیر مہر علی پڑھ دیا ہے۔ سان تے لگتا ہے اونج صحیح ہے، جے ٹن پہ سمجھانا انہیں مولویاں نال میری گل نہیں۔ بس تسی سنیا پیر مہر علی شاہ دیاں سنتاں قضا ہوئیاں تے حضور خواب وچ ملیا ہے، سنیا جی؟ پیر مہر علی شاہ دیاں سنتاں قضا ہو گیاں تے حضور خواب وچ ملے تے آپ نے فرمایا میں سیداں سنتاں نہیں چھڈیاں چاہیدیاں، تو خواب سرکار ملیا انی بھی نال دسی جاندے رفع یدین کیتا کر۔ وہ رفع یدین تو بغیر ہی سنتاں آئیاں جڑیاں حضور فرمایا بنا چھڈیا کر۔ توجہ ہے؟ پایا پڑھیا کرو، پڑھیا کرو، پڑھیا کرو، پڑھیا کرو۔ الحمدللہ رب العالمین۔